کر وہ خوش ہو جائیں گے، اس کے بدلہ کو دیکھ کر وہ آخرت میں خوش ہو جائیں گے، اور مسرت کا کیا کہنا، اس کی خوشی کا کیا کہنا، اس وقت وہ خوشی ہوں گے۔ ہر انسان کے لیے دو عظیم خوشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا اور دین بھر بھوکا پیاسا رکھا، اس کا تو کچھ مقصد ضرور ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو دو مقاصد پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دو عظیم مقاصد ہیں، اس کو میں مختصر انداز میں 5 منٹ کے اندر میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی اللہ کا بندہ، میں قسم دے کے کہتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے گیٹ سے باہر جائے گا نہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عید کی قوانین و ضوابط کو پالن کریں۔ دو عظیم مقاصد میں سے ایک ہے آدمی روزہ رکھے گا، نماز قائم کرے گا اور تراویح کی نماز قائم کرے گا تو اس کے اندر تقوی داخل ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے اللہ رب العالمین سے، اے مولا، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے میرے رب، میں نے 1 مہینے تک روزے رکھا، میں نے 1 مہینے تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے تراویح ایک بھی نہیں ترک کیا، میں نے 5 رات تک شب قدر یعنی بیدار ہوئے، مجھے کیا دیں گے اے میرے مولا، مجھے کیا ملنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اے میرے بندو، تیرے دل میں تقوی کو ڈالوں گا، ہمیں اور آپ کو تقوی ملے گی۔ تقوی کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہدی للمتقین کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بن کعب، آپ ہمیں بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو تقوی دے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے ایسے راستے سے گزرا ہے جو راستہ بہت تنگ ہے، جو راستہ بہت چھوٹا ہے، جو راستہ بہت تنگ ہے اور اس کے دائیں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس کے سامنے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، نیچے بھی خاردار راستہ ہوں، تو آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ابی بن کعب، میں تو گزرا ہوں۔ ابی بن کعب نے فرمایا، کس طرح گزرے ہو؟ اس نے کہا، سمرت واجتہدت، سمرت، میں نے کپڑے کو صحیح سے سمٹ لیا، میں نے اپنے دامن کو صحیح سے سمٹ لیا، میں نے اپنے کپڑے کو صحیح سے سمٹ لیا، میں نے اپنے لنگی کو صحیح سے سمٹ لیا، میں نے اپنے چادر کو صحیح سے سمٹ لیا اور بہت ہی محتاط انداز میں اس راستے کو قطع کیا تاکہ میرا کوئی دامن دائیں جانب جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اس میں لگ نہ جائے، بائیں جانب جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اس میں میرا کپڑا لگ نہ جائے اور میرے جسم کو زخم نہ کر دے، جس کی وجہ سے بہت احتیاط کے ساتھ میں نے اس راستے کو فتح کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے 10 سال کی عمر میں اس کے اوپر نماز فرض کر دی جاتی ہے، روزہ فرض کر دیا جاتا ہے، اسلام کے قوانین و ضوابط اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ اس وقت سے قبر تک یعنی موت تک اس کی زندگی ایک تنگ راستے کے مانند ہے۔ جب وہ کہیں بھی چھوٹے بڑے کام کے لیے وہ نکلیں گے تو وہ اپنے سر کے اوپر سے لے کر پاؤں تلے تک کوئی اس کا جسم کا حصہ کسی گناہ سے، کسی خطا سے، کسی لغزش سے وہ پھنس نہ جائے اور وہ گنہگار نہ ہو جائے۔ اس گناہ سے، اس برائی سے، اس لغزشوں سے، اس خرابی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی عادت اور نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عادت کو ہمارے اور آپ کے دل میں ڈال دے گا، اسی کا نام تقوی ہے۔
اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان رمضان المبارک کے بعد بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، جس طرح وہ انسان ایک تنگ راستے سے گزر رہا تھا اس خوف سے کہ کوئی کانٹا میرے جسم میں نہ چھپ جائے۔ کوئی انسان جب گھر سے نکلے گا تو وہ سوچے گا کہ میرا ہاتھ کوئی گناہ کا کام میں لگ نہ جائے، میری زبان کوئی گناہ نہ کر بیٹھے، میری آنکھ کوئی گناہ کر نہ بیٹھے، میرا پیر کوئی گناہ کر نہ بیٹھے۔ یہ خوف اس کے دل میں آ جائے گا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نمبر 2، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کو ہر معاملے میں بڑا سمجھنے لگے، اللہ کو ہر معاملے میں بڑا سمجھنے لگے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس پانی کو پی جاؤں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کھانا کو کھا لوں، لیکن آپ کا دل چاہنے کے باوجود آپ اس پانی کو نہیں پیتے ہیں، آپ اس کھانا کو نہیں کھاتے ہیں، تو آپ نے کس کو بڑا جانا؟ اللہ کو بڑا مانا، نہ اپنے نفس کو بڑا مانا۔ اسی کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو بڑا مانا، اس لیے تو آپ نے پانی نہیں پیا اور کھانا نہیں کھایا۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو بڑا مانا۔ ہر معاملے میں اللہ کو بڑا سمجھنا، یہ عادت انسان کے اندر آ جائے گی۔ اگر ہر معاملے میں اللہ کو بڑا جاننے لگے ہر کوئی، تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ صوم کے معنی